الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. بزرگان محترم اور برادران عزیز، اس وقت ہمارے ملک کا سب سے بڑا مسئلہ حرام خوری اور کام چوری ہے. یہ ختم ہو جائے تو ہمارے ملک میں امن و امان بھی قائم ہو جائے، بیماریاں بھی قابو میں آ جائیں، لوگوں کی صحتیں بھی ٹھیک ہو جائیں، امن و امان بھی ہو، چین و سکون بھی ہو، اور مضبوط بھی پاکستان اتنا ہو جائے کہ دوسرے دشمن اس کی طرف منہ کر کے نہ دیکھ سکیں. لیکن ہمیں برباد کیا ہے حرام خوری یا کام چوری نے. اسی حوالے سے میں کل پچھلی مرتبہ ذکر کر رہا تھا کہ حرام خوری کے بھی بہت سارے طریقے، بعض بہت ہی زیادہ خطرناک ہوتے ہیں. ایک صورت تو یہ کہ آپ نے کسی کے ساتھ بے ایمانی کی اور اس کے پیسے چوری کر لیے، گناہ ہو گیا، حرام ہے، بہت سخت حرام ہے. اس کی نحوست اس حمال حرام کی آپ کی چلیں گی، نسلوں تک چلیں گی، اللہ پناہ میں رکھے. لیکن یہ ایک آدمی کے خلاف جرم کیا آپ نے، لیکن اگر کوئی جرم ایسا ہو کہ بہت سارے لوگوں کے خلاف ہو، اس کی جواب دہی ممکن نہیں. ایک آدمی کے خلاف آپ نے کارروائی کی، چوری کی، اس کا پیسے کو نقصان پہنچا دیا، کل کو اس سے آپ معافی بھی مانگ سکتے ہیں. ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کو معاف کر دے. آپ کل کو اس کا بدلہ بھی دے سکتے ہیں کہ لو بھائی تمہاری چوری کی تھی، میں نے یہ پیسے لے لو، معاملہ بے باک ہو جائے گا. لیکن بعض بے ایمانیاں اور حرام خوری ایسی ہوتی ہے کہ اس کی تلافی ممکن نہیں رہتی. اس کی میں مثال دے رہا تھا. پچھلی مرتبہ میں نے واقعہ سنایا تھا غزوہ خیبر سے واپسی کے بعد. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خادم آپ کا کجاوہ اتار رہا تھا، سفر جہاد کا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کر رہا تھا. دشمن کا تیر آ کر لگا، سفر کی حالت تھی، سفر بھی جہاد کا، انتقال کر گیا. صحابہ کرام نے آ کر مبارکباد دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ ہنی اللہ شہادت یا رسول اللہ، آپ کے اس خادم کو شہادت مبارک ہو، اللہ نے اس کو شہادت کا مقام دیا ہے. اور بلا شبہ شہادت کے سارے اسباب بظاہر موجود تھے، لیکن آپ نے فرمایا کہ کلا، ہرگز نہیں، اس کو شہادت نہیں ملی، بلکہ اس پر تو عذاب ہو رہا ہے. اس نے ایک چادر مال غنیمت کے مال میں سے، جو مشترک مال تھا سارے مجاہدین کا، اس میں سے ایک چادر بغیر اجازت کے لے لی تھی، اور وہ چادر اب آگ بن کر بھڑک رہی ہے اس کے اوپر، میں آپ آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں. کون کہہ رہا ہے؟ تاجدار دو عالم سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں.
آنکھوں سے بھڑکتا دیکھ رہا ہوں۔ صحابہ کرام سہم گئے۔ ایک صحابی آئے اور چپل کی ایک یا دو پٹیاں، چپل بھی پورا نہیں، راوی کہتے کہ وہ ایک پٹی تھی یا دو پٹیاں تھیں، وہ لا کر پیش کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور کہا کہ یہ بھی میں نے مال غنیمت میں سے لے لی تھی اجازت کے بغیر۔ تو آپ نے فرمایا کہ شراک او قال الشراکان من النار، یہ تو پٹی یا پٹیاں آگ کی ہیں، آگ کی بن چکی۔ میں نے بتایا تھا کہ ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مجھے جب انتظام سپرد کیا دارالعلوم کا تو 9 مہینے ہو چکے تھے، اب انتقال چند دن بعد انتقال ہو گیا، عید کے بعد 10 شوال کو انتقال ہوا، تو روزانہ 1-2 باتیں کانوں میں ڈال دیتے تھے۔ تو یہ حدیث کہا کہ یہ تو حدیث میں نے پڑھی ہے، میں نے کہا فرمایا اس کا مطلب بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس صحابی کو جو کہا کہ پٹیاں آگ کی ہو گئیں، اس کا مطلب بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر تم لے کر نہ آتے یہ پٹیاں تو تمہارے لیے آگ کی پٹیاں بن جاتی، اب تم لے آئے تو بچ گئے۔ کہا کہ ہرگز نہیں، یہ مطلب نہیں اس کا، بلکہ مطلب اس کا ہے کہ پٹیاں تو اب آگ کی بن چکی، کیونکہ جن مجاہدین کا مشترک مال تھا مال غنیمت، تقریباً 1400-1500 مجاہدین تھے غزوہ خیبر میں شریک، فتح ہونے کے بعد مجاہدین اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے تھے بہت سارے لوگ، ان میں کیسے تقسیم کی جائے گی یہ پٹیاں؟ سب کا مشترک مال تھا، یہ اس میں ہر ایک کا حصہ تھا، عید کو فروخت کر کے پیسے بھی تقسیم نہیں کیے جا سکتے، 1 درہم کی بھی مشکل سے ہوں گے، وہ کیسے تقسیم ہوں گے اتنے ہزاروں آدمیوں میں، سینکڑوں آدمیوں میں؟ اب تو آگ کی پٹیاں بن چکی، تمہارے گلے میں پڑ گئی ہیں، اب یہ تم نے آگ کی پٹیاں اپنے سر سے لے لی ہیں، اب سوائے اللہ کی رحمت کے کوئی اور راستہ نہیں، کیونکہ وہ حقدار ہیں ان سے معافی نہیں کرا سکتے، ہر ایک سے کہاں معافی کراتے پھرو گے؟ سب 14 کہاں چلے گئے مجاہدین، 1400-1500 مختلف علاقوں کے لوگ تھے، معاف نہیں کرا سکتے، ہر ایک کو ان کی قیمت پہنچا نہیں سکتے، پکڑے جاؤ گے، اب تو پکڑے گئے تم۔ اس صحابی کو کہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عام آدمی کو نہیں کہا۔ حاصل کیا کہ اب اللہ تعالیٰ اپنے رحمت سے معاف کر دے تو کر دے، قاعدے میں استحقاق نہیں ہے بچنے کا ویسے کوئی اور راستہ نہیں ہے۔ یہ کہنے کے بعد والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مجھ سے فرمایا کہ دیکھو کہ دارالعلوم کا انتظام ماشاءاللہ تم چلا رہے ہو، لیکن یاد رکھنا دارالعلوم کا جو پیسہ ہے یہ اسی پٹیوں کی طرح کا ہے، دارالعلوم کا پیسہ خطرناک ہے، چندے کا جو روپیہ آتا ہے اس میں سینکڑوں لوگوں کے حقوق ہیں، کتنے طلبہ کے، کتنے ملازمین کے، کتنے اساتذہ کے، اور دینے والے بھی کتنے لوگ ہیں، کسی نے 1 روپیہ دیا، کسی نے 50 دیے ہیں، کسی نے 100 دیے، کسی نے لاکھوں دیے۔ اگر اس میں 1 روپے کے اندر بھی کوئی خرد برد ہوگی، جب بے احتیاطی کے ساتھ ان کو ضائع کیا جائے گا تو سب کے حقوق پامال ہوں گے، سب کے حقوق پامال ہوں گے، آخرت میں سب مطالبہ کر سکیں گے تم سے، کس کو حساب نمٹاؤ گے؟ میں آپ سے کہتا ہوں اس دن سے مجھے محسوس ہوتا ہے کہ دارالعلوم کا پیسہ میرے گلے میں سانپ بن کر پڑا ہوا ہے، آسان کام نہیں ہے، چندہ میں خود نہیں وصول کرتا، انتظامات کے دیکھتا تو ضرور ہوں، خرچ میں خود اپنے ہاتھ سے نہیں کرتا، عملے کے لوگ کرتے ہیں، مگر ذمہ داری مجھ پر ہے۔ الحمدللہ ہمارے دارالعلوم کے لوگ ان ذمہ داریوں کو محسوس کرتے ہیں، مخلصین الحمدللہ اکثریت مخلصین کی ہے، لیکن ہر وقت ڈر لگا رہتا ہے۔ بالکل یہی بات سرکاری خزانے کی ہے، یہ سرکاری خزانہ کہاں سے آیا؟ عوام کے ٹیکسوں سے وصول کیا گیا ہے، ٹیکسوں سے وصول کیا گیا، اور اس سرکاری پیسے کے اندر اگر کوئی 1 روپیہ کا خرد برد کرتا ہے تو 20 کروڑ انسانوں کا کے حق میں ڈاکہ ڈال رہا ہے، وہ 20 کروڑ مسلمان ہیں پاکستان کے تقریباً،
1,00,000 کا نقصان کر رہا ہے تو وہ 20 کروڑ میں تقسیم ہوگا. کروڑوں آدمیوں کا حساب کیسے چکاؤ گے آخرت میں؟ اور میں نے بتایا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ کرام سے پوچھا، تم مفلس کس کو کہتے ہو؟ مفلس، تم مفلس کس کو کہتے ہو؟ صحابہ کرام نے عرض کی کہ ہم اس کو کہتے ہیں جس کے پاس فلوس نہ ہو، پیسے نہ ہو. فرمایا کہ وہ تو خیر ہے ہی، اصلی مفلس تو ایک اور ہوگا جو آخرت میں آئے گا میدان حساب میں. بہت ساری نیکیاں لے کر آئے گا، نیکیوں کے انبار ہوں گے، نمازوں کے، روزوں کے، حج کے، عمروں کے، ذکر کے، تلاوت کے، بہت نیکیاں لے کر آئے گا. خوش ہو رہا ہوگا کہ میرا وزن، جب اعمال کا وزن ہوگا تو مجھے خلاصی مل جائے گی. لیکن اب حق والے آنے شروع ہوں گے، حقدار. ایک آئے گا کہ اس نے میرے ساتھ، میں نے اس سے فلاں چیز خریدی تھی، اس میں اس نے دھوکہ دیا تھا اتنے پیسوں کا. حکم ہوگا کہ اتنے پیسے اس کے نیک اعمالیوں کے، اس کے پیسے تو وہاں ہوں گے نہیں، وہاں تو کرنسی نیکیاں اور نیکیاں ہوں گی. اس کی اتنی نیکیاں اس کو دے دیں. دوسرا آئے گا کہ اس نے مجھے گالی دی تھی، جھوٹ تو کوئی بول نہیں سکے گا، انکار کوئی کر نہیں سکے گا. حکم ہوگا اس کی اتنی نیکیاں اس کو دے دو. دوسرا آئے گا اس نے مجھے مارا تھا. حقدار آتے جائیں گے، نیکیاں تقسیم ہوتی جائیں گی، یہاں تک کہ وہ انبار کے انبار، وہاں نیکیاں جو اچھے گناہ بھی اور نیکیاں بھی جسمانی شکل کر دی جائے گی. آخرت میں سب چیزوں کا حساب ہوگا، وزن بھی ہوگا ان کا، جسامت بھی ہوگی ان کی، صورت بھی ہوگی، نظر بھی آئیں گے. تو نیکیوں کے انبار لایا تھا، وہ نیکیاں ادھر تقسیم ہو جائیں گی حقداروں کو، اور یہ مفلس ہو جائے گا خالی ہاتھ. بلکہ اب یہ ہوگا کہ اگر زیادہ اس نے حق مارے تھے لوگوں کے تو اب دوسرے حقدار آنے شروع ہوں گے. باقی اب نیکیاں تو ختم ہو گئیں، تو انصاف تو ہوگا آخرت میں، ہر ایک کو اس کا حساب حق دلوایا جائے گا. حکم ہوگا کہ اس کے گناہ، اتنے گناہ لے کر اس کے پلڑے میں ڈال دو. نیکیوں کے انبار لایا تھا، انبار گناہوں کے ہو جائیں گے. اور یہ آپ کو معلوم ہے کہ جب اعمال کا وزن ہوگا آخرت میں، جنت میں وہ لوگ جائیں گے جن کا پلڑا نیکیوں کا بھاری ہو جائے گا، اور جن کا پلڑا گناہوں کا بھاری ہوگا وہ جہنم میں جائیں گے. آئے نمازی ہوں گے، روزے دار ہوں گے، سب کچھ ہوں گے، لیکن اگر انہوں نے حق مارے تھے لوگوں کے تو جہنم میں جائیں گے. چنانچہ روایات میں آتا ہے بہت سارے ایسے لوگ جن کے چہروں پر نماز کے بھی نشان ہوں گے، لیکن اپنے دوسرے گناہوں کی وجہ سے جہنم میں جائیں گے. اس واسطے یہ بہت خطرناک بات ہے. اس وقت ہمارے ملک میں جو تباہی آ رہی ہے، امن و امان کا فقدان ہے، بیماریاں پھیل رہی ہیں. جا کر باہر دیکھیے، کباڑ کوڑوں کا انبار لگے ہوئے، کچرا دان پورا شہر بنا ہوا ہے. بیماریاں اس کی وجہ سے پھول رہی ہیں، پھوٹ رہی ہیں. اور بڑے بڑے عملے ہیں اس کام کے لیے، ادارے ہیں جو تنخواہیں لیتے ہیں، سہولتیں لیتے ہیں اسی کام کے لیے کہ کوڑیاں ہٹائیں، صفائی ستھرائی کریں. لیکن تنخواہیں وہ پوری لے رہے ہیں، نیچے سے لے کر اوپر تک ساری سہولتیں ان کو میسر ہیں، لیکن کام نہیں کر رہے، کام چوری کر رہے ہیں، حرام خوری کر رہے ہیں. یہ بھی ناپ تول میں کمی کی ایک مثال ہے. قرآن کریم نے فرمائی اس آیت میں وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ، بربادی ہو، ہلاکت ہو ان لوگوں کی، برابری ہے، ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جو دوسروں کا حق مارتے ہیں. اور تفصیل آگے بیان کی، الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون، جب کسی کو تول کر یا ناپ کر دیتے ہیں تو پورا پورا لینا چاہتے ہیں، چاہتے کہ پورا مل جائے. دیکھتے رہتے ہیں کہ صحیح ناپ رہا ہے نہیں ناپ رہا، صحیح وزن کر رہا ہے یا نہیں کر رہا. یہ بھی دیکھتے ہیں کہ خالص بھی یعنی دودھ دے رہا ہے تو دودھ ہے، اس میں آدھا پانی تو نہیں ملا ہوا. چاہتے کہ پورا مل جائے. وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ، لیکن جب خود دیتے ہیں دوسروں کو وزن یا
تول کر تو اس میں ڈنڈی مارتے ہیں، اس میں دھوکہ بازی کرتے ہیں، کم دیتے ہیں۔ یہاں پر ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس میں دو جملے بیان کی، ان کی دو صفتیں بیان کی گئی ہیں۔ پہلی صفت یہ ہے کہ جب دوسروں سے لیتے ہیں تو پورا پورا لینا چاہتے ہیں، پورا لینا، اپنا حق پورا لینا تو کوئی گناہ کی بات نہیں، مگر اس کو بھی مذمت کے طور پر یہاں بیان کیا جا رہا ہے۔ حالانکہ اپنا پورا پورا حق وصول کرنا تو جائز ہے، کوئی مذمت کی بات نہیں، اس کو مذمت کے طور پر کیوں ذکر کیا؟ ہاں، دوسروں کو ناپ تول میں کمی کر کے دینا وہ حرام ہے، گناہ ہے۔ تو واللہ عالم بالصواب، اس کا ایک مطلب یہ بیان کی جواب یہ دیا گیا ہے کہ یہ حماقت میں مبتلا ہیں، ان کی حماقت کا بیان ہو رہا ہے۔ یہ جو دوسروں کو ناپ تول میں کمی کر کے دیتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ انہیں پورا پورا مل جائے، کبھی نہیں ملے گا، ان کو بھی پورا نہیں ملے گا۔ کیوں؟ جب کسی معاشرے میں ناپ تول میں کمی کا مزاج ہو جائے تو ہر ایک دوسرے کے حق کو مارے گا۔ دودھ والا دودھ میں پانی ملاتا ہے، آدھا دودھ آدھا پانی، پیسے لیتا ہے پورے دودھ کے۔ 80 روپے اگر کلو ہے تو 40 روپے کا اس نے دھوکہ دے کر پانی دے دیا، اور 40 روپے دودھ دے دیا 40 روپے کا، پیسے لے لیے 80 روپے۔ خوش ہے دودھ والا کہ میں نے 40 روپے آج کما لیے، لیکن جب وہ ڈاکٹر کے پاس جائے گا اور وہاں اس سے جو وہ فیسیں لے گا، اور بعض اوقات اللہ پناہ میں رکھ کے حرام خور ڈاکٹر بھی ہوتے ہیں، اللہ پناہ میں رکھ کے وہ اس کے جیب پر ڈاکہ ڈالے گا، اور وہ ڈاکٹر اس سے کمائی کرے گا، اس کی جیب کاٹے گا۔ ڈاکٹر خوش ہوگا کہ میں نے اس کو دھوکہ دے کر پیسے کما لیے۔ مجھے ایک ابو ظبی میں ایک پاکستانی مجھے ملے، ہماری بہت محبت والے، یعنی پہلا ان سے تعارف ہوا، مگر وہ محبت سے پیش آئے اور بڑے ساتھ رہے بہت دنوں تک، جب تک میں وہاں رہا۔ تو انہوں نے بتایا کہ میں پہلے سعودی عرب میں کام کرتا تھا، انجینئر تھے، بڑی تعلیم یافتہ تھے۔ پھر اس کے بعد میں نے الحمدللہ مجھے خوب پیسے وہاں سے کمائے میں نے، اور کراچی آ کر میں نے وہاں یہ اس کا پلانٹ لگایا، کس کا؟ ایکس رے کا پلانٹ لگایا۔ میں نے کہا تم وہاں سے کیوں آ گئے ہیں ابو ظبی میں، پھر رہ رہے ہو یہاں پاکستان میں کیوں نہیں رہتے؟ کہنے لگے میں آپ کو بتا رہا ہوں، میں نے وہاں جا کر ایکس رے کا پلانٹ لگایا، تو ایک ڈاکٹر میرے پاس آیا کہ بہت اچھا کیا آپ نے لگایا ہے، تو آپ ہمارے پاس مریض بھیجیے گا، اس میں ہم آپ کو کمیشن دیں گے، آدھا آپ کا آدھا ہمارا، ہر مریض کے پیسے جتنی فیس ہوگی اس کا آدھا تو میں آدھا میں۔ اچھا ہمیں کس بات کا ملے گا؟ کہ بعض اوقات ایسا بھی ہوگا جب اس کو پکا کر لیا کہ ہمیں کمیشن ملا کرے گا، تو کہا کہ ایک بات اور سے عرض کروں، وہ یہ کہ کبھی کبھی ایسا بھی ہوگا کہ ایکس رے ہمیں کرانا نہیں ہوگا، اس کے نسخے پر ہم نشان لگا دیں گے، مریض سے کہیں گے کہ جاؤ ایکس رے کرا لاؤ وہاں جا کر، اور وہ تمہارے پاس آئے گا، اس پر نشان لگا ہوا ہوگا، اس کا مطلب یہ ہوگا کہ تم مریض کو کھڑا کرو گے، مصنوعی طور پر بٹن بھی دباؤ گے، لیکن ایکس رے نہیں کرنا، اس میں 100% آمدنی ہے، آدھی تمہاری آدھی ہماری۔ دوسرا آیا، تیسرا ڈاکٹر آیا، چوتھا ڈاکٹر آیا، پانچواں ڈاکٹر آیا، یوں کہتے پھر میں نے یہ پلانٹ بند کیا اور یہاں کے ابو ظبی میں ملازمت کر رہا ہوں۔ وہ ڈاکٹر جن کے مریض اپنی جان لے کر گیا ہے، کتنی امیدیں لے کر جاتا ہے، اس کی جان پر بنی ہوتی ہے، کہ دل ٹوٹا ہوا ہوتا ہے، اس کا تیماردار کتنے بے چین و پریشان ہوتے ہیں، ان کے ساتھ یہ ڈاکہ زنی کرتے ہیں بعض ڈاکٹر صاحبات۔ اور یہ صرف ڈاکٹروں کی بات نہیں کر رہا ہوں، سرکاری دفاتر میں آپ جائیے، ملازمین کام حقدار حق لینے کر گیا آفس میں، حق نہیں دیں گے جب تک کہ اس کو چکر کھلائیں گے اور اس پر رشوتیں لیں گے۔ رشوت گویا روٹین کا ایک حصہ بن گیا ہے، اور یہ نیچے لے کر اوپر تک چل رہی، اوپر تک۔ تو اس سے کیا تباہی نہیں آئے گی؟ قوم شعیب کو تو تباہ کر دیا گیا تھا اسی وجہ سے،
کہ وہ جو ان ذرائع میں مبتلا تھی. کسی وقت موقع ہوگا تو انشاءاللہ عرض کروں گا اس کا واقعہ بھی. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.